بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں۔ اللہ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی تھی، یعنی یوں نہیں فرمایا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ لے، جہاں وہ گم ہو جائے وہاں وہ ملے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے، آپ کے ساتھ آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ ایک چٹان تک وہاں وہ رخت سفر رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران ٹوکری میں مچھلی تڑپی اور ٹوکری سے نکل کر سمندر میں جا گری۔ سمندر میں اس کا راستہ ایک سرنگ کی طرح بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی گزرگاہ سے پانی کی روانی روک دی اور ایک طاق سا بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون انہیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے۔ چنانچہ وہ دن کا باقی حصہ بھی چلتے رہے اور رات بھر بھی چلتے رہے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا لا ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی حتیٰ کہ اس جگہ سے آگے چل پڑے جہاں پہنچنے کا انہیں اللہ نے حکم دیا تھا۔ تب آپ کے خادم نے آپ سے عرض کی کیا آپ نے دیکھا بھی جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا؟ دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ فرمایا مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی اور یہ چیز موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خادم کے لیے تعجب کا باعث ہو گئی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ وہیں سے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے لوٹے اور دونوں اپنے نشانات قدم دیکھتے دیکھتے چٹان تک جا پہنچے۔ دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑھے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم عطا ہوا مجھے سکھا دیں۔ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اے موسیٰ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا، وہ آپ کو حاصل نہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم ملا ہے جو اس نے آپ کو سکھایا ہے، وہ مجھے حاصل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنا والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے، ساحل پر پیدل چلتے رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ انہیں سوار کر لیں۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے آپ علیہ السلام نے اچانک دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے بسولے کے ساتھ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔
خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے معاملے میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ یہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا۔ اس دوران میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے پہ آ کر بیٹھ گئی اور سمندر سے چونچ بھر لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی معمولی اور قلیل ہے جیسے سمندر کے مقابلے چڑیا کے چونچ میں جانے والا پانی۔ پھر دریائی سفر مکمل ہونے پر وہ کشتی سے نکلے۔ جب وہ کنارے پر چلے جا رہے تھے کہ اچانک خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کا سر جسم سے جدا کر دیا، اس طرح اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر کسی قصاص کے مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ یہ واقعہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا جاتی تھی، یعنی جھکی ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بتاؤں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس کشتی کا تختہ اس وجہ سے توڑا تھا کیونکہ رستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو کہ ہر آنے والی کشتی کو دیکھتا تھا، اگر جو کشتی اسے صحیح سلامت حالت میں نظر آتی وہ اسے اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے ان کی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی کشتی اس ظالم بادشاہ کے قبضے سے بچ گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، جو میں نے اس بچے کو قتل کیا تو جب وہ بچہ بڑا ہونا تھا تو اس بچے نے بڑا ہو کر والدین کی نافرمانی کرنی تھی اور والدین کے لیے شرم کا باعث بننا تھا، تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو ایک نیک پاک بچہ عطا فرمائے گا جو بڑا ہو کر ان کا فرما بردار بنے گا۔ اور جو دیوار گرنے والی تھی وہ میں نے اس لیے کھڑی کی کیونکہ اس دیوار کی بنیادوں میں 2 یتیم بچوں کا مال دفن تھا جو کہ ان کے والدین ان کے لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے، اور وہ بچے ابھی عمر میں چھوٹے ہیں۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو ان کا سامان ان کے علاقے والے قبضہ کر لیتے۔